لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں سوال کیا ہے کہ تنہائی میں خدا کو یاد کرنا اور پھر یاد کر کے رونا، اس کی کیا فضیلت ہے؟ آئیے ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، جو حدیث نہایت ایمان افروز حدیث بھی ہے، اور اس حدیث کے ساتھ ساتھ اس سوال کا جواب بھی الحمدللہ حاصل ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1423 ہے، کتاب زکوٰۃ کے مسائل کا بیان ہے، اور باب ہے خیرات داہنے ہاتھ سے دینی بہتر ہے۔ جی ہاں، حدیث پاک کے ایک مکمل سند ہے اس میں سند کو چھوڑتے ہوئے میں آتا ہوں حدیث کی طرف سیدھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سایہ میں رکھے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا، ہر طرف دھوپ ہی دھوپ ہوگی، صرف ایک جگہ ہوگی جہاں پر سایہ ہوگی، وہ عرش کا سایہ۔ عرش کے سائے کے علاوہ کہیں پر سایہ نہیں ہوگا۔ جی ہاں، 7 طرح کے لوگ اللہ کریم کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن اس کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ انصاف کرنے والا حاکم، پہلا شخص جو عرش کے سائے کے نیچے ہوگا وہ ہے انصاف کرنے والا حاکم۔ دوسرا، وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جوان ہوں، وہ نوجوان جو خدا کی عبادت میں جوان ہو، جوانی میں جو اللہ کی عبادت کرتے کرتے جوانی پہ چڑھا ہو، وہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوگا۔ اور وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے، نماز پڑھ کے آیا پھر بھی دل مسجد میں ہی ہے کہ اگلے وقت کی نماز میں جانا ہے، اس شخص کو بھی الحمدللہ سایہ عرش نصیب ہوگا۔ اور دو ایسے شخص جو آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اسی محبت کی وجہ سے جمع ہوتے ہیں اور اسی محبت پر جدا ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بھی ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرنے والے بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اور ایسا شخص جسے کسی خوبصورت اور عزت دار عورت نے بلایا بدکاری کے لیے، لیکن اس نے یہ جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسا شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور وہی انسان جو صدقہ کرے اور اسے اس درجہ چھپائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، یہ مکمل چھپانا ہے۔ بعض دیہاتوں میں دیکھا جاتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دیتے ہیں، الٹا ہاتھ پیچھے کر لیتے کہ چھپانا ہے، یہ ایسا مراد نہیں ہے۔ مراد ہے کہ چھپانا، یعنی اتنا چھپائے کہ خود کو بھی خبر نہ ہو، مکمل طور پر چھپا کر کے صدقہ کرنے والا یہ بھی سایہ عرش میں ہوگا۔ اور آخری وہ شخص جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، وہ شخص جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بہنے لگ جائیں۔ سوال کا جواب، وہ شخص جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، ایسا شخص قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا اس کی زبردست فضیلت آ رہی ہے۔ اس حدیث کی کچھ شرح عرض کر دیتا ہوں۔ قیامت کے دن عرش عظیم کا سایہ پانے والے یہ 7 خوش قسمت انسان، مرد ہوں یا عورت، ان پر حصر نہیں ہے، مرد ہو یا عورت سب پا سکتے ہیں۔ بعض احادیث میں اور بھی ایسے نیک اعمال کا ذکر آیا ہے جن کی وجہ سے سایہ عرش عظیم مل سکے گا۔ بعض علماء نے اس موضوع پر مستقل رسالے تحریر فرمائے ہیں اور ان جملہ اعمال صالحہ کا ذکر کیا ہے جو قیامت کے دن عرش الہی کے نیچے سایہ ملنے کا ذریعہ بن سکیں گے۔ بعض نے اس فہرست کو 40 تک بھی پہنچا دیا ہے۔ یہاں باب اور حدیث میں مطابقت اس متصدق سے ہے جو اس متصدق یعنی صدقہ کرنے والے سے ہے جو راہ اللہ میں اس قدر پوشیدہ خرچ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے اور بائیں کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ اس سے انتہا درجہ کا خلوص مراد ہے۔ انصاف کرنے والا حاکم، چودھری، پنچ، اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے والا نوجوان، اور مسجد سے دل لگانے والا نمازی، اور 2 باہمی محبت الہی رکھنے والا مسلمان، اور صاحب عصمت و عفت مرد یا عورت مسلمان، اور اللہ کے خوف سے آنسو بہانے والی آنکھیں، یہ جملہ اعمال حسنہ ایسے ہیں کہ ان پر کاربند ہونے والوں کو عرش الہی کا سایہ ملنا ہی چاہیے۔ الحمدللہ۔ تو یہ سایہ عرش والی حدیث پاک ہے۔ اس حدیث سے اللہ کے عرش اور اس کے سایہ کا بھی اس بات ہوا جو بلا کیف و کم و تعویل تسلیم کرنا ضروری ہے۔
قرآن پاک کی بہت سی آیات میں عرش عظیم کا ذکر آیا ہے۔ بلا شک و شبہ اللہ پاک صاحب عرش عظیم ہیں۔ اس کے لیے عرش کا استوا اور جہت فوق ثابت اور جہت و فوق ثابت اور برحق ہے، جس کی تعویل نہیں کی جا سکتی، اور نہ اس کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے ہم مکلف ہیں۔ قیامت کے دن عرش عظیم کا سایہ پانے والے یہ 7 خوش قسمت انسان، مرد ہو یا عورت، ان پر حصر نہیں ہے۔ بعض احادیث میں اور بھی تذکرہ آیا ہے، بہرحال یہ کہ اور بھی لوگ ہیں جو سایہ عرش پائیں گے۔ اس میں 7 شخص کا آج ذکر ہوا، اس میں ایک شخص وہ بھی ہے جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور آنکھوں سے آنسو بہے۔ یہ سوال کا جواب ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے ذکر کی لذت، ذکر کی مٹھاس، حلاوت اور مزہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔